امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ جس دن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، اسی دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت کی بیعت لی گئی۔ اس کا سلسلہ نسب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبد المطلب جو جد ادنا ہے مل جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہاشم کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قریشی ہاشمی بھی کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ جاہلیت اور اسلام دونوں میں علی رضی اللہ عنہ ہی نام رہا۔ ابو الحسن ابو تراب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے رکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے بے پناہ تعلق تھا۔ آپ 7 سال کی عمر میں اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ بعض نے 9 سال، بعض نے 10 سال اور بعض نے 15 سال اسلام لانے کے وقت کی عمر بتاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سوائے تبوک کے تمام غزوات میں شریک رہے، اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کا جانشین بنا دیا تھا۔ آپ ایک عالم صحابی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ہجرت فرمائی تھی تو انہیں کو اپنے بستر پر گھر چھوڑ گئے تھے۔ 3 دن 3 رات رہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی امانتیں کو واپس کر دی۔ اس کے بعد مدینہ منورہ ہجرت کر کے حاضر ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کم عمر لوگوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے اور سب سے پہلے نماز پڑھے۔ ان کی اہلیہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز میں ایک چادر کھجور کی چال کا بھرا ہوا چمڑے کا تکیہ، 2 چکی، 1 مشکیزہ اور 2 گڑے دیے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آپ کو جنت کی بشارت سنا دی تھی۔ آپ کے مناقب بھی بہت ہیں، صرف اتنا ہی کافی تھا کہ تاجدار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی کرم اللہ وجہہ اس کی دروازہ ہے۔ حضرات، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارے نئے ویڈیو آپ لوگوں کو پر وقت پہنچے۔